خوش آمدید بائبل کی شاندار کہانی میں، جو کہ سب سے منفرد کتاب ہے جو کبھی لکھی گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا انسان کے لیے اصل ارادہ کیسے ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے، تو بیت ایل میں یعقوب کی خدا سے ملاقات کی کہانی آپ کے لیے ایک طاقتور پیغام رکھتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چاہے ہمارے ماضی کی غلطیاں یا خاندانی مسائل کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، خدا کا فضل ہمیں آگے بڑھنے کا ایک نیا راستہ فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط میں دیکھا، یعقوب کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ پسندیدگی، حسد اور دھوکہ دہی کے جال میں پھنس کر یعقوب نے چالاکی سے اپنے بھائی عیسو کی برکت اور پیلوٹھے کے حقوق حاصل کر لیے تھے۔ اب عیسو کے غصے سے بچنے کے لیے یعقوب اکیلا اپنے ماموں لابان کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ لیکن یعقوب کی تنہائی اور خوف کے دوران خدا اس سے ایک زبردست انداز میں ملاقات کرتا ہے۔ بیابان میں اکیلا ایک پتھر کو تکیہ بنا کر یعقوب ایک سیڑھی کا خواب دیکھتا ہے جو زمین سے آسمان تک جا رہی ہے، اور اس پر فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اور وہاں سیڑھی کے اوپر خداوند کھڑا ہے، یعقوب سے وہی عہد کی بات دہراتا ہے جو اس میں ابراہیم اور اسحاق سے کی تھی، یعقوب کو برکت دینے، اس کی نسل کو زمین کی گروتھ کی مانند بڑھانے، اور اس کی اولاد کے ذریعے تمام قوموں کو برکت دینے کا وعدہ۔ یہ جیتا جاگتا خواب ایک نہایت اہم حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ چاہے ہم کہیں سے بھی آئے ہوں یا جو کچھ بھی کر چکے ہوں، خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ذاتی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ غور کریں، خدا یہ نہیں کہتا کہ میں ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں خداوند ہوں، ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا۔ یہ تکرار بہت معنی خیز ہے۔ خدا اس بات پر زور دے رہا تھا کہ جس طرح اس کا یعقوب کے باپ اور دادا کے ساتھ ذاتی تعلق تھا، وہی تعلق وہ یعقوب کے ساتھ بھی چاہتا تھا۔ خدا کے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن ایک بھی پوتا یا نواسا نہیں۔ ہر نسل کو خدا کے وعدوں کو خود قبول کرنا ہوتا ہے، اور ہر فرد کو خدا کے ساتھ ذاتی تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے آج بہت خوشخبری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مسیحی گھرانے میں پلے بڑے ہوں جہاں آپ کے والدین یا دادا دادی کا ایمان بہت مضبوط ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود بخود خدا کے فرزند بن گئے۔ آپ کو خود مسیح پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ کیا شاید یعقوب کی طرح آپ کے خاندان کی تاریخ مسائل اور ٹوٹ پھوٹ سے بھری ہو؟ آپ کے آبا و اجداد کے گناہ آپ کے مستقبل کا تعین نہیں کرتے۔ خدا کے فضل سے آپ کی کہانی بدلی جا سکتی ہے۔ آپ کی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے۔ ایک نئی وراثت اب سے شروع ہو سکتی ہے۔ یہ منظر کشی یعقوب کے خواب میں بھی یہ اشارہ یسوع کی طرف جاتا ہے۔ یوحنا 1:51 میں یسوع نصنائیل سے فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، تم آسمان کو کھلا ہوا دیکھو گے اور خدا کے فرشتوں کو ابن آدم پر چلتے اور اترتے دیکھو گے۔ یسوع اعلان کر رہے تھے کہ وہ خود آسمان اور زمین کے درمیان سیڑھی کی آخری تکمیل ہیں۔ وہ خدا اور انسانیت کے درمیان درمیانی ہے۔ وہی ہے جو ہمارے لیے راستہ کھولتا ہے تاکہ ہم باپ کے ساتھ تعلق قائم کر سکیں، وہی جو خدا کا بیٹا اور ابن آدم ہے۔ جب یعقوب جاگتا ہے تو وہ حیرت سے اعلان کرتا ہے، یقیناً خداوند اس جگہ موجود ہے اور مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ وہ اس جگہ کا نام بیت ایل رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ خدا کا گھر، اور وہ ایک یادگاری پتھر نصب کرتا ہے، خود کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے۔ اگر خدا اس کی نگرانی کرے گا اور اسے مہیا کرے گا، تو یعقوب نظر مانتا ہے کہ تب خداوند میرا خدا ہوگا۔ یہ ایک اہم تبدیلی ہے۔
وہ برکت جسے یعقوب نے اپنی چالاکیوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اب وہ اسے خود خدا کی طرف سے وعدے کے طور پر حاصل کر رہا ہے۔ یہ جگہ جہاں خدا سے ملاقات ہوتی ہے، یہ بیت ایل وہ چیز ہے جس کی ہمیں سب کو ضرورت ہے۔ یعقوب ایک چالاک شخص تھا، لیکن بیت ایل اس کی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی علامت ہے۔ خدا کا منصوبہ، تمہارا بیت ایل کہاں ہے؟ وہ کون سا لمحہ آ جگہ تھی جہاں تم نے خدا سے ذاتی طور پر ملاقات کی، جہاں تم نے خود کو اس کی حاکمیت کے سپرد کیا؟ جب میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا، میں نے یسوع کے بارے میں سنا اور اپنا دل مسیح کو دے دیا۔ خدا بالکل حقیقی محسوس ہوا۔ مجھے اس کی حضوری میں جینے کی شدید خواہش تھی۔ مجھے بائبل کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا اور نہ ہی دعا کرنے کا طریقہ آتا تھا، لیکن جب میں نے یسوع کو جانا تو میں نے 3 دوستوں کے ساتھ ایک خاص جگہ پر ملاقاتیں شروع کر دی۔ ہم بائبل پڑھتے اور خدا سے بات کرتے تھے۔ یہ کائنات کے خالق کو سننے اور اس سے بات کرنے کے بارے میں تھا۔ وہ لمحات خاص بن گئے، خاص، اور وہ جگہ میرے لیے مقدس زمین بن گئی۔ میں خدا سے بات کر سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ایک درمیانی تھا، یسوع۔ وہی تھا جس نے میری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے کے قابل بنایا۔ وہ جگہ میرا بیت ایل بن گئی۔ یہ میری ملاقات کی جگہ تھی۔ میں خدا کی حضوری میں آ سکتا تھا کیونکہ یسوع ہی اس کی حضوری میں جانے کا راستہ ہے۔ حال ہی میں مجھ سے پوچھا گیا کہ میں ہمیشہ اپنی دعا کا آغاز اور شکریہ اے خداوند یسوع کو بھیجنے کے لیے سے کیوں کرتا ہوں۔ اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ کوئی اور راستہ نہیں، بالکل نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں جس سے میں ایک مقدس خدا کی حضوری میں آ سکتا۔ یسوع درمیانی ہے۔ وہی آسمان اور زمین کے درمیان سیڑھی ہے۔ جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہمیں باپ کی حضوری میں داخل ہونے کی رسائی ملتی ہے۔ شاید اب کا بیت ایل وہ کلیسائی قربان گاہ تھی جہاں اپنے پہلی بار یسوع سے ملاقات کی، وہ اسپتال کا کمرہ جہاں اپنے مایوسی میں اس سے فریاد کی۔ کبھی نہ بھولی کہ خدا نے اب سے وہاں کیسے ملاقات کی، اور وہ آج بھی آپ کے ساتھ چلنے کی خواہش رکھتا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے، بیت ایل یعقوب کے لیے صرف ایک بار کا تجربہ نہیں تھا، اور یہ ہمارے لیے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارے ایمان کے سفر میں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتے ہیں، لیکن مسیحی زندگی خدا کے ساتھ روزانہ کے تجربات کا سلسلہ ہے جو اس کے کلام اور دعا کے ذریعے ہوتا ہے۔ یعقوب بیت ایل واپس آیا اور خداوند کے نام کو پکارا۔ بیت ایل کو اپنا آغاز بنائیں، نہ کہ اختتام۔ ہر روز خدا سے ملاقات کے لیے وقت نکالیں۔ اپنے ذہن کو نیا کریں اور اپنے منصوبے اس کے سپرد کریں، اور بھروسہ رکھیں جیسے خدا یعقوب کے ساتھ تھا اور اس کے قدموں کی رہنمائی کر رہا تھا، وہ آپ کی بھی رہنمائی کرے گا۔